اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 3 دن فجر کی نماز کے فوراً بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سورہ کوثر کو اس طرح پڑھو۔ میرا دعویٰ ہے کہ لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ ناظرین، یہ آپ کو صرف 3 دن میں کروڑ پتی بنانے کا آسان ترین عمل ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا زبردست اور بھرپور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ آپ اس عمل کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی ایک سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستو، جب ہم چند کلمات کے ساتھ 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانے کہ ہماری تمام حاجتیں اسی وقت قبول ہو جائیں گی، کیونکہ درود پاک ایک ایسی واحد دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری دعائیں اور حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں اپنے تمام معزز سامعین سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، اس لیے جس حال میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہوا ہے، اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور جو بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق صدقہ اور خیرات ضرور دیا کریں۔ دوستو، آج کا بہت قیمتی دن ہے۔ ہر کوئی اس قیمتی دن کو مزید قیمتی بنانے کی کوشش کرے تاکہ اس کی ہر پریشانی، ہر مصیبت اللہ پاک دور فرما دے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اس کو دولت کی ضرورت ہے تو اللہ پاک اس کی دولت کی کمی دور فرما دے گا۔ اگر اس کی کوئی اور حاجت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ دوستو، وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ یہ کون سا وظیفہ ہے اور کیسے کرنا ہے۔ دوستو، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر کا بڑا عمدہ اور نایاب عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا کبھی کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو انشاءاللہ اسے اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا کرے، جس کو چاہے زیادہ عطا کرے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اگر آپ کو کوئی مالی پریشانی ہے، اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی مشکلات ہیں، یا آپ کے گھر کے اندر کوئی اور مسائل ہیں، غرض کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ صرف 3 دن آپ نماز فجر کے بعد اس وظیفے کو کر لیں۔ ان کلمات کی برکت سے ہر وہ پریشانی جو آپ کو لاحق ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا،
اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے۔ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، یا ایک ایسا دریا ہے، یا ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر بھر کر پلاؤں گا۔ قیامت کا ایک دن 50 سال کا ہے، اور اس پورے دن کے اندر کبھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ سورہ ایسی فضیلتوں والی ہے، پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس وظیفے کو، اس سورہ کوثر کو پڑھنے والا بندہ اگر پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، تو اس عمل کے ذریعے اس کو ہر پریشانی، ہر مصیبت سے کیوں نجات نہیں ملے گی؟ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ صرف 3 دن فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں غم اور تکلیفیں ہمارے پاس کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہمارے انہی گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں۔ دوستو، اس عمل کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ یہ سورہ مبارکہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد وہی بیٹھے کرنا ہے۔ اس کے بعد لوگ گھر آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کے 30ویں پارے یعنی آخری پارے میں ہے۔ یہ سورہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفہ سے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز خواہشات، ہر جائز تمنائیں، ہر جائز مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اس وظیفے کو کرنے والے کو اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنے وسیع خزانوں میں سے اس کو عطا کرتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے ناظرین بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ اس عمل کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے، شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے، دشمنوں کی زبان بندی کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے بھی، اور پیسوں اور مال و دولت کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خوب رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں۔ آخر میں آپ تمام جملہ احباب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور آگے بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔